یا ایھا الذین آمنوا، اے مسلمانوں جس طرح ان لوگوں پر جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں روزہ فرض کر دیا گیا تھا، اسی طرح تم پر بھی فرض کر دیا گیا ہے تاکہ تم پرہیزگاری پیدا ہو تم میں۔ یہ روزے چند گنتی کے دن ہیں، پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا کوئی سفر درپیش ہو تو اس کے لیے اجازت ہے کہ دوسرے دنوں میں روزہ رکھ کر گنتی پوری کر لے۔ اور جو لوگ ایسے ہوں کہ ان لوگوں کے لیے روزہ رکھنا قابل برداشت ہو، ناقابل برداشت ہو، تو ان کے لیے روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دینا ہے۔ پھر اگر کوئی اپنی خوشی سے زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے مزید اجر کا موجب ہوگا، لیکن اگر تم سمجھ بوجھ رکھتے ہو تو سمجھ لو کہ روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کا نزول شروع ہوا، وہ انسانوں کے لیے رہنما ہے کیونکہ ہدایت کی روشن صداقتیں رکھتا ہے، حق کو باطل سے الگ کر دینے والا ہے۔ بس جو کوئی تم میں سے یہ مہینہ پائے تو چاہیے کہ اس میں روزے رکھے۔ ہاں، جو کوئی بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، سختی و تنگی نہیں چاہتا، اور یہ اس لیے ہے کہ تم گنتی پوری کر لو، اور اس لیے بھی کہ اللہ نے تم پر سعادت کی راہ کھول دی ہے، تم اس کے لیے بڑائی کا اعلان کرو، نیز اس لیے کہ اس کی شکر گزاری میں سرگرم رہو۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں رمضان کا مہینہ ہے، سبحان اللہ، اور رحمتیں ہی رحمتیں، وہ پہلے ہی رحمتیں ایڈوانس آنے لگ گئی ہیں ماشاءاللہ، یہ اتنا رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب روزے نہیں تھے نا تو روزے 3 رکھتے تھے، اور اسی طرح جتنے پیغمبر گزرے وہ بھی روزے رکھتے تھے۔ پھر روزوں کی شکل بدل گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ روزے اس طرح جو ہے وہ نازل کر دیے، اور اس میں دیکھیں آپ روزے ہیں، اب یہ روزے جو ہے نا یہ بن گئے ہیں دین کا ستون، ٹھیک ہے نا، وہ جو 5 ستون ہیں دین کے ان میں سے ایک یہ روزہ بھی ہے، یعنی اتنا ضروری ہے۔ اس اتنے ضروری چیز کو بھی اللہ نے اپنے بندوں کے لیے کہہ دیا کہ اچھا اگر بیمار ہو تو نہ رکھنا، بعد میں رکھ لینا، سفر میں ہو تب بھی نہ رکھنا۔ اب ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں گئے، اچھا یہ سفر کی نا یہ والی بات جو ہے نا یہ اصل روزے کی بھی ہے اور نفلی روزے کی بھی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک جگہ سارے کھڑے نا کسی ایک آدمی کے اوپر چادر کر رہے ہیں، پانی دے رہے ہیں، چھڑک رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا ہے یہ؟ انہوں نے کہا اس بندے نے روزہ رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے وہ روزہ توڑ لے، یعنی سفر میں کوئی روزہ نہیں ہے اگر سفر ایسا ہے تو۔ آپ یاد رکھیں کہ ہمارے کوئی سفر اب ایسے نہیں ہے، آپ تو کسی دوسرے ملک میں بھی چلے جائیں تو جہاز میں جاتے ہیں اور اتنی سہولت میں جاتے ہیں، اگر روزہ رکھ سکتے ہیں تو رکھیں، لیکن اگر طبیعت ایسی ہے کہ آپ کا جہاز کا بھی 17-18 گھنٹے کا اگر سفر ہے تو آپ نہ رکھیں، اللہ نے سہولت دے دی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات کہہ دی کہ تمہیں جو اللہ تحفے دے نا تو وہ لے لیا کرو، تمہیں جو رخصت دے نا کہ اس میں تمہاری آسانی ہے تو لے لیا کرو۔ اب کہا ہے کہ سفر میں روزہ نہ رکھو، اس نے پھر سفر میں روزہ رکھ کے دوسروں کو بھی تنگ کی، تو جو رخصت ملے، جو تحفہ ملے نا اللہ سے وہ لے لیا کرو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں میں اتنی، آگے ہم پڑھیں گے یہ سارا، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد ہے آیت نمبر ہم پڑھتے ہیں 186، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب میرے بندے میری نسبت تم سے دریافت کرے انہیں کہہ دو کہ میں تو ان کے پاس ہوں، وہ جب پکارتے ہیں تو میں ان کی پکار سنتا ہوں اور اسے قبول بھی کرتا ہوں۔ بس ان کو چاہیے کہ وہ میری پکار کا جواب دیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ حصول مقصد میں کامیاب ہو، کامران ہو۔ بس ان کو چاہیے کہ میری پکار کا جواب دیں۔ اب اذان ہوئی ہے نا تو بھائی جواب دو، پھر ایک پریکٹیکلی بھی جواب دو کہ چل پڑو اللہ نے بلایا۔ تو انہیں چاہیے کہ میری طرف دھیان رکھیں کہ اللہ کیا کیا کہہ رہا ہے، وہ اللہ کی باتیں سنیں، پھر دھیان رکھیں یہ قرآن کی طرف کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، اور پھر اس پہ عمل کریں۔ یہ ہے تمہاری زندگی۔ اس کے بعد پھر ہے کہ احل لکم اللیلۃ الصیام، روزے کے دنوں میں رات کے وقت اپنی ازدواجی زندگی کی خواہش کی تکمیل چاہیے تو بے شک کریں، کیونکہ تم ان کے رازدار ہو اور وہ تمہاری رازداں ہیں۔ اللہ سے یہ بات پوشیدہ نہیں کہ تم اپنے اندر ایک بات کا خیال رکھ کر پھر اس میں خیانت کرتے ہو، بس اس نے تمہاری ندامت اور شرمندگی کو قبول کر لی، اور جو تم کو غلطی محسوس ہوئی معاف فرما دی، اور اب تم ازدواجی زندگی کی خواہش پوری کرنا چاہتے ہو تو کرو، اور جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے مقرر کر دیا ہے اس کے خواہش مند ہو، اور حلال اور طیب چیزیں کھاؤ پیو یہاں تک کہ صبح کی سفیدی کالی دھاری سے نمایاں ہو جائے، پھر اس وقت سے لے کر رات آنے تک روزے کو پورا کرو۔ وہاں اگر تم مسجد میں اعتکاف کر رہے ہو تو اس حالت میں ازدواجی زندگی کی خواہش پوری کرنے کی ممانعت ہے۔ یاد رکھو یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، یہ کیا ہے؟ تلک حدود اللہ، بس ان سے دور رہنا چاہیے۔ اللہ اسی طرح اپنے احکام واضح کر دیتا ہے تاکہ لوگ پرہیزگاری اختیار کریں۔ اب دیکھیں نا پہلے روزے اتنے سخت تھے کہ جب شروع میں روزے فرض ہوئے تو کس طرح کے تھے کہ اللہ نے کہا تھا کہ بھئی عشاء کے بعد کوئی سو جائے تو اس کا روزہ اب کھانا پینا نہیں ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں تو کھانا پینا نہیں ہے اس کا۔ تو ایک صحابی کے ساتھ 2 دن یہی ہوا یا 3 دن،
اس کی بیوی کچھ کھانے کے لیے انتظام ڈھونڈتی یا لاتی یا غربت بھی اتنی تھی تو اس کے میاں کی آنکھ لگ جاتی. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے میاں تو مر جائیں گے, وہ تو 3 دن سے روزہ یوں ہی رکھ رہے ہیں. اللہ نے فریاد سن لی. ابھی کیا کہا اللہ نے, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, مجھے پکارو میں تمہارے قریب ہی ہوں, مجھے پکار لیا کرو. وہ گئی اور اس نے اپنا دکھ سنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم نازل کر دیے کہ روزہ اب کس حالت میں کس طرح ہوگا. کھاؤ پیو, ساری رات کھاؤ پیو, سو جائے تو روزہ, اگر سو گئے آنکھ لگے پھر نہیں کھانا پینا چاہے اٹھ جاؤ, نہیں, سب کچھ ختم کر دیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ پابندی لگائی کہ روزوں میں پورا مہینہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جانا. اس پہ بھی کئی صحابہ سے غلطیاں ہوئیں, آ کے پھر معافی مانگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا کہ میرے بندے میرے سے آ کے معافی مانگتے ہیں اور اذیت میں ہیں. کہا کہ اب رات کو اپنی ازواجی زندگی میں جو مرضی کرو, کوئی تمہیں اس میں قید نہیں ہے, لیکن اگر تم اعتکاف میں بیٹھے ہو تو پھر نہیں جانا. اللہ اکبر. یعنی آپ دیکھیں نا, اتنی سہولتیں ہیں, روزوں کو اتنا آسان کر دیا, پھر بھی کوئی روزے نہ رکھیں. ایسے بےہودہ اور جانور لوگ ہیں جو روزے نہ رکھیں. اور پھر یہ سمجھیں اس بات کو کہ روزہ ایک تو دینی فرض ہے اور دوسرا دنیاوی اس کے کتنے فائدے ہیں. باہر کے ممالک میں نا یہ تحقیق کی ہے کہ کچھ دن بھوکے رہو بھائیوں, اس معدے کو ریسٹ دو, اور جب تم بھوکے رہتے ہو تو پھر تم ریسٹار ہوتے ہو نا, جب تو وہ زیادہ طاقت والے ہوتے ہیں. تو اللہ کو پتہ ہی تھا, تو اللہ نے کہا 1 مہینے روزے رکھو. یہ ہماری جس نے جو پورے روزے رکھتے ہیں نا ساری زندگی, آپ غور کر لیں کہ وہ عام لوگوں کی نسبت جو روزے نہیں رکھتے ان کی نسبت بہادر ہوتے ہیں. بڑھاپے تک ان کی زندگی جو ہے وہ صحیح جاتی ہے اور بیماریاں کم آتی ہیں. تو اس میں اتنے فائدے ہیں. پھر تم ان فائدوں کے ہوتے ہوئے بھی روزے نہ رکھو تو سوچو وہ روزے کہ جب مطلب کہ اتنی پابندی تھی, روزے نہیں, یعنی تمہاری زندگیاں پہلے اتنی سخت تھیں لوگوں کی اسلام سے پہلے کہ اگر کوئی عورت جو ہے وہ اس حالت میں ہوتی تھی, یہ بھی ہم آگے جا کے ویسے پڑھیں گے, کہ تو اس کو تو الگ کر دیتے تھے کسی کوٹھڑی میں, پھر وہ کوئی پتھر یا روڑا یا جو بھی پھینکتی تھی کہ بھائی میرے دن ختم ہو گئے ہیں, مجھے خدا کے لیے بلا لو. یعنی اتنی تنگیاں تم لوگ کاٹتے تھے, تو اب یہ روزوں میں اتنی سہولت مل گئی ہے تو اب نہیں رکھو گے. اللہ اکبر. آیت نمبر 188 ہے. اور ایسا نہ ہو کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے کھاؤ, اور نہ ایسا ہو کہ مال و دولت کو حاکموں کے دلوں تک پہنچنے کا ذریعہ بناؤ. سمجھ رہی ہیں آپ بات؟ آیتوں کو نا خود بھی ذرا سمجھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے کھاؤ, اور نہ ایسا ہو کہ مال دولت کو حاکموں کے دلوں تک پہنچنے کا ذریعہ بنا لو, تاکہ دوسروں کے مالوں کا حصہ نہ حق حاصل کر لو. اور تم جانتے ہو کیا مطلب ہے اس کا. اس کا یہ مطلب کہ رشوت نہ دو. رشوت, کیس میں پیسہ لگانا, کسی یہ بتارے کی زمین ہے اس کو لینے کے لیے وکیل کو پیسہ دے دینا تو تم میرے حق میں فیصلہ کرا دو, اس نے آگے جج کو پیسے دے دینے کہ آپ نے اس کے حق میں کرنا ہے. یہ حاکموں کے دلوں کو نہ جیتو پیسوں سے, اس دولت کو اس چیز کا ذریعہ نہ بناؤ. اللہ اکبر. لوگ تم سے مہینوں کی چاند رات کی بابت دریافت کرتے ہیں, ان لوگوں سے کہہ دو کہ یہ انسانوں کے لیے وقت کا حساب ہے, اور اسی سے حج کے مہینے کا تعین ہوتا ہے, اور یہ کوئی نیکی کی بات نہیں ہے کہ اپنے گھروں میں دروازے چھوڑ کر بچھواڑے سے داخل ہو. نیکی تو اس کے لیے ہے جس نے اپنے اندر تقویٰ اختیار کر لیا. بس ان اوہام کو چھوڑ کر گھروں میں آؤ تو دروازے کی راہ سے آؤ, اور ہاں اللہ کی نافرمانی سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اب بتائیں, لوگ حج بھی کرتے تھے تو ان کی باتیں سنیں ذرا. حج کے زمانے وہ کہتے تھے ہم گھر کے دروازے سے نہیں آئیں گے, دیواریں پھانک کے آئیں گے. اپنے سے اوہام وہم جتنے بھی وہم ہے نا یہ سب چھوڑ دو. یہ گھروں میں چیز لٹکانی, گھروں میں یہ کرنا, کالی بلی گزر گئی ہے, او ہو اب نہ جاؤ, واپس آ جاؤ, اپنی کروڑ کی گاڑی کے پیچھے جوتی لٹکا لو. یعنی یہ اوہام ہے, وہم ہے, چھوڑ دو. صحیح طریقے سے زندگی گزارو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے زندگی تمہیں. اس کے بعد پھر کہا اور جو لوگ تم سے لڑائی لڑ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور جو لوگ تم سے لڑائی لڑ رہے ہیں اللہ کی راہ میں, تم بھی ان کے ساتھ لڑو. ہاں کسی طرح کی زیادتی نہیں کرنی چاہیے. اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو زیادتی کرنے والے ہیں. انہیں جہاں کہیں پاؤ قتل کرو, اور جس جگہ سے انہوں نے تم کو نکالا ہے تم بھی انہیں نکال دو, کیونکہ فتنہ کا قائم رہنا قتل خون ریزی سے بڑھ کر ہے. جب تک وہ خود مسجد حرام کی حدود میں تم سے لڑائی نہ کریں تم بھی ان سے لڑائی نہ کرو. ہاں اگر انہوں نے اس مقام پر لڑائی شروع کر دی تو تمہارے لیے اس مقام پر لڑنا ضروری ہو جائے گا. منکرین حق کا یہی بدلہ ہے. اللہ اکبر. یعنی اللہ نے دیکھیں صاف کہہ دیا کہ خود نہ لڑو, لیکن اگر کوئی لڑے تو پیچھے نہ ہٹو. وہ تمہارے حرم میں آ رہے ہیں تو اس میں لڑائی منع ہے, لیکن اگر وہ آ گئے اور تلوار انہوں نے کھولی تب اس کی بھی اجازت ہے. یعنی بزدلی نہ دکھاؤ. دیکھیں ہر حالت میں اللہ نے کہا بزدلی نہ دکھاؤ. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ میں دیکھا کہ ایک عورت مری پڑی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت برا لگا. انہوں نے کہا بچوں کو عورتوں کو مت مارو. یہ جنگ میں بھی اصول اپنے رکھو کہ کیسے لڑنا ہے. اللہ اکبر.
اس کے بعد ہے کہ جب وہ لڑائی سے باز آ گئے تو پھر اللہ کی بخشش کا دروازہ کھلا ہے، بلا شبہ وہ رحمت سے بخش دینے والا ہے۔ یعنی ہار مان لینا، تمہارے آگے آگے کہہ دیں کہ بھائی ہم مانتے ہیں اللہ ایک ہے، ہم تم سے نہیں لڑتے، تو چھوڑ دو، اب ذاتی دشمنی پہ نہ آ جانا، چاہے انہوں نے تمہارے بیٹے کو پہلے قتل کیا ہو تو تم کہو کہ نہیں میرے بیٹے کو قتل کیا، اس بہانے اب اس نے تلوار چھوڑ دی کہ میں مار دوں، نہیں، اب میری خاطر، کیونکہ لڑنا اللہ کی خاطر تھا۔ لڑنا تلوار اٹھانا نا صرف اللہ کی خاطر ہے، باقی اور کسی چیز کی اجازت نہیں ہے کہ آپ تلوار اٹھا کے لڑیں، صرف اللہ کی خاطر، اور جس میں اپنا ذاتی مفاد آ جائے وہ جنگ نہیں ہے، پھر وہ آپ کی اپنی جنگ ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ بھی بات میں سناتی جاؤں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب جنگ میں ایک کافر کے ساتھ لڑ رہے تھے تو اس کو پچھاڑ لیا اور مارنے لگے تو اس نے تھوک پھینک دیا، انہوں نے تھوک صاف کیا اور اٹھ کے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا علی تم تو مجھے مارنے لگے تھے، تم نے مارا کیوں نہیں؟ اس نے کہا اب تو یہ تم نے جو حرکت کی ہے میرا ذاتی غصہ آ گیا، اب تو میں تمہیں قتل کروں گا تو اپنے نفس کے لیے کروں گا، اللہ کے لیے نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے خود غصہ آ گیا، تو میں اب نہیں تمہیں قتل کروں گا۔ اللہ کی بات نہیں رہی بیچ میں، اللہ اکبر۔ پھر کہا اور ان سے 193 اور ان سے لڑائی جاری رکھو، یہ میں نے پڑھ لیا۔ اگر حرمت کے مہینوں کی رعایت کی جائے تو تمہاری طرف سے بھی رعایت ہونی چاہیے، حرمت کے مقابلے میں بھی مساوات ہے، بس جو کوئی تم پر زیادتی کرے تو چاہیے کہ جس طرح کا معاملہ اس نے تمہارے ساتھ کیا ہے ویسا ہی تم بھی اس کے ساتھ کرو، ہاں اللہ سے ڈرتے رہو، اور یہ بات نہ بھولو کہ اللہ انہی لوگوں کا ساتھی ہے جو اپنے تمام کاموں میں متقی اور پرہیزگار ہیں۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، ایسا نہ ہو کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دو، نیکی اختیار کرو، یقیناً اللہ کی محبت انہی لوگوں کی ہے، انہی لوگوں کے لیے خاص ہے جو نیکی کرنے والے ہیں۔ اور دیکھو حج اور عمرہ کی جب نیت کر لی جائے تو اسے اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ اگر ایسی صورت پیش آ جائے کہ تم راہ میں گر جاؤ لڑائی کی وجہ سے تو پھر ایک جانور کی قربانی دینی چاہیے، جیسا کہ کچھ بھی میسر آ جائے اس وقت تک سر کے بال نہ مڈواؤ جب تک قربانی اور اپنے ٹھکانے نہ پہنچ جائے۔ اگر کوئی شخص بیمار ہو یا اسے سر کی تکلیف کی وجہ سے مجبوری ہو تو چاہیے کہ بال اتارنے کا کہ فدیہ دے دے، اور فدیہ یہ ہے کہ روزے رکھے یا صدقہ دے۔ اور پھر جب تم امن کی حالت میں ہو اور کوئی شخص چاہے کہ تمتع حج یعنی حج اور عمرہ ملا کر کرے تو اس کے لیے بھی جانور کی قربانی ہے جیسی کچھ میسر آئے۔ البتہ جس شخص کو قربانی میسر نہ آئے تو اسے چاہیے کہ 3 روزے حج کے دنوں میں رکھے، 7 روزے واپسی پر، اور اس طرح 10 کی پوری گنتی ہو جائے۔ ہاں یاد رہے کہ یہ اس کے لیے ہے جس کا گھر بار مکہ مکرمہ میں نہ ہو، اور دیکھو ہر حال میں اللہ کی نافرمانی سے بچو اور یقین کرو کہ وہ یعنی اللہ نافرمانوں کو سزا دینے میں بہت ہی سخت ہے۔ حج کے مہینے سب کو معلوم ہے، بس جس کسی نے ان مہینوں میں حج کرنا اپنے اوپر لازم کر لیا تو حج کی حالت میں نہ تو عورتوں کی طرف رغبت کرنا ہے، نہ گناہ کی کوئی بات کرنی ہے، نہ لڑائی جھگڑے کے قریب جانا ہے، اور تم نیک اعمال میں سے جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ کے علم میں ہے۔ بس حج کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے سامان کی تیاری بھی رکھو، سب سے بہتر سامان تو تقویٰ اور پرہیزگاری ہی ہے، اور اے ارباب عقل و دانش اللہ سے ڈرتے رہو، یہی دراصل پرہیزگاری ہے۔ لیسا علیکم جناح، اور دیکھو اس میں تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں کہ اگر مناسک حج کے ساتھ تم اپنے رب کے فضل کی تلاش میں رہو، بس جب عرفات سے دعائے حج کے بعد لوٹو تو مشعر الحرام میں اللہ کا ذکر کرو، اور یہ ذکر کرنا اسی طرح ہو جس طرح تم کو اس کا ذکر کا طریقہ بتلایا گیا ہے، اگرچہ قبل عظیم تم بھی انہی لوگوں میں سے ہو جاؤ جو راہ حق سے بھٹک گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں نا کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم حج کرتے ہیں اور حج میں اپنے خچر یا کوئی سواری کرائے پہ بھی دے دیتے ہیں، تو یہ تو نہیں کہ ہمارا حج ہی نہیں ہوگا۔ تو وہی اللہ نے کہا کہ اگر تم مناسب کوئی کاروبار کر سکتے ہو اور نیت تمہاری ٹھیک ہے تو کر سکتے ہو، روزی روٹی کے لیے بھی اپنا وہاں انتظام، لیکن اگر تم حج اس لیے کرو کہ میں حج کرنے جا رہی ہوں اور یہ چیزیں میں لے جاؤں اور اسی حج کے بہانے وہ منافع مجھے ہو، یہ کوئی حج نہیں ہے، کہ تم تو جو تمہارا مقصد ہے وہ تمہارا کاروبار ہے۔ حج کے لیے جاؤ اور ضرورت کے لیے اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو کر لو، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ پھر جس جگہ لوگ پہنچ کر لوٹتے ہیں تو بھی وہیں سے لوٹو اور اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو، بلا شبہ اللہ ہی خطائیں بخشنے والا اور رحمت رکھنے والا ہے۔ پھر جب تم حج کے تمام ارکان پورے کر چکو تو چاہیے کہ جس طرح پہلے اپنے آباء و اجداد کی بڑائیوں کا ذکر کیا کرتے تھے اب اسی طرح اللہ کا ذکر بھی کیا کرو، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ پھر غور کرو کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن کی صدائے حال یہ ہوتی ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں کچھ دینا ہے دنیا میں ہی دے دیں، یعنی میں یقول ربنا آتنا فی الدنیا، تو پھر ما لہ فی الاخرۃ من خلاق، پھر آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ لیکن دیکھو وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، یہ والی دعا کرو، دنیا بھی مانگو آخرت بھی مانگو۔ اب دیکھیں نا ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بندہ آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں نے پہچانا نہیں تمہیں، وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فلاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھئی تم تو بڑے خوبصورت بندے تھے، ہٹے کٹے تھے، اونچے لمبے تھے، تمہیں کیا ہوا؟ بالکل بیمار لاغر اور ایسے۔ وہ کہتا ہے میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی اللہ جو دکھ دینے ہیں جو غم دینے ہیں مجھے دنیا میں دے دے اور آخرت میں مجھے بخش دینا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی تم نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس کو محدود کر دیا. محدود کر دیا. اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے, دنیا بھی مانگو آخرت بھی مانگو وہ دیتا ہے, لیکن دنیا مانگو تو آخرت نہ بھولو. یہی دعا سکھائی تھی پھر اس کو. دنیا بھی مانگو, اب یہ بھی نہ کہو کہ آخرت 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 اور دنیا کتوں کی طرح گزار لو. گزار سکتے ہو اچھی اور نہیں گزار رہے. اپنی ذات کو اتنا نہ گراؤ. اب عزت سب سے بڑی چیز ہے انسان کی. نہیں ان کی کال نہیں کٹی نہیں ہے, ٹھیک ہے ہو رہی ہے. میوٹ تو نہیں ہو گیا؟ دیکھ لو تم. عائشہ آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا جی, پھر میں آپ کو کیا بتا رہی تھی ابھی کہ اس طرح دنیا بھی اچھی گزارو اور آخرت بھی مانگو اللہ سے. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد ہے اولئک لہم نصیب, ایسے لوگ ہیں جنہیں ان کے عمل کے مطابق دنیا اور آخرت کی فلاح میں حصہ ملنا ہے اور اللہ کی جانچ میں سست رفتار نہیں. یاد رکھو کہ حج کے دن گنتی کے دن ہے, تم اللہ کی یاد میں مشغول رہو. جو شخص واپسی میں جلدی کرے اور 2 ہی دن بعد روانہ ہو جائے تو اس میں کوئی گناہ نہیں, اور جو کوئی تاخیر کرے اور وہ تاخیر بھی کر سکتا ہے, لیکن یہ رخصت اس کے لیے ہے جس میں تقویٰ اور پرہیزگاری بھی ہو. بس ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ ہدایت نہ بھولو کہ تم سب کو اسی کے حضور حاضر ہونا ہے. اس کے بعد ہے, اور بعض آدمی ایسے ہیں کہ دنیاوی زندگی کے بارے میں ان کی باتیں تمہیں بہت اچھی معلوم ہوتی ہیں اور وہ اپنے ضمیر کی پاکیزگی پر اللہ کو گواہ ٹھہراتے ہیں, اور خاص طور پہ بڑے ہی سخت ہوتے ہیں, اور اصل میں وہ بڑے ہی سخت ہوتے ہیں. ان کی تمام سرگرمیاں ملک میں اس لیے ہوتی ہیں تاکہ خرابی پھیلائیں اور انسان کی زراعت اور محنت کے نتیجوں کو اور اس کی نسل کو ہلاک کر دیں. حالانکہ اللہ یہ کبھی پسند نہیں کرتا کہ ویرانی اور خرابی پھیلائی جائے, اور جب ان لوگوں سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو ان کا گھمنڈ ان کو مزید گناہ پر اکساتا ہے. انہیں تو جہنم ہی کفایت کرے گا اگرچہ وہ برا ٹھکانہ ہے. پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی خوشنودی کی طلب میں اپنی جانیں تک بیچ ڈالتے ہیں, اور اللہ بھی اپنے ایسے بندوں کے لیے مہربانی رکھنے والا ہے. اے مسلمانوں یا ایھا الذین آمنوا کہ ساری باتوں میں پوری طرح مسلم ہو جاؤ اور کسی بات میں بھی اسلام کے خلاف نہ کرو. دیکھو شیطانی وسوسوں کی پیروی نہ کرو, وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. پھر اگر تمہارے قدم ڈگمگا گئے باوجود اس کے کہ ہدایت کی روشنی دلیلیں تمہارے سامنے آ چکی ہیں, تو یاد رکھو اللہ سب پر غالب اور حکمت والا ہے. اب یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ حج کرو, روزے رکھو, نمازیں پڑھو, اللہ کے سارے فرائض بہت اچھے ادا کرو, لیکن جب کوئی دنیا کا موقع آئے تو سب بھول جاؤ. پوری طرح مسلمان ہو جاؤ, کسی معاملے کو نہ پھر چھوڑو. یہ شادی بیاہ کے معاملے ایسے ہیں کہ اس میں عورتیں سب بھول جاتی, اس میں خاص طور پہ وہ تمہارے حج عمرے روزے سب گئے. یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر ہر بات میں مسلم ہو جاؤ. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد فرمایا کہ بنی اسرائیل سے پوچھو ہم نے انہیں کتنی روشن نشانیاں دی تھی, اور جو کوئی اللہ کی نعمت پا کر پھر اسے بدل ڈالے تو یاد رکھو کہ اللہ بھی سزا دینے میں بہت ہی سخت ہے. منکرین آخرت کی نگاہوں میں تو صرف دنیا کی زندگی سمائی ہوئی ہے, وہ ایمان والوں کی ہنسی اڑاتے ہیں. حالانکہ جو لوگ پرہیزگار ہیں قیامت کے روز ہی ان منکرین کے مقابلے میں بلند مرتبہ پر فائز ہوں گے. اور پھر یہ منکرین آخرت نہیں جانتے کہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنے بے حساب رزق سے مالا مال کر دیتا ہے. لوگ الگ الگ گروہوں میں بٹے ہوئے نہیں تھے بلکہ ایک ہی قوم و جماعت تھے. بس اللہ نے نبیوں کو مبعوث کیا, وہ بشارت دیتے اور متنبع کرتے. نیز ان کے ساتھ کتاب الہی نازل کی گئیں تاکہ جن باتوں میں لوگ اختلاف کرتے تھے ان میں وہ فیصلہ کر دینے والے ہوں. اور یہ جو لوگ باہم گرد مختلف گروہ میں مختلف تو اس لیے نہیں ہوئے کہ وہ ہدایت سے محروم اور حقیقت سے بے خبر تھے, نہیں, وہی الہی کے واضح احکام ان کے سامنے تھے, مگر پھر بھی محض آپس کی ضد اور مخالفت سے اختلاف کرنے لگے. بالآخر اللہ نے ایمان لانے والوں کو وہ حقیقت دکھا دی جس میں لوگ مختلف ہو گئے, اور اللہ اپنے قانون کے مطابق جسے چاہتا ہے دین کی سیدھی راہ دکھلا دیتا ہے. اب سن لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ, تعجب ہے کہ تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ محض ایمانی دعویٰ سے تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے, حالانکہ ابھی تو تم کو وہ آزمائشیں پیش نہیں آئیں جب تم سے پہلے لوگوں کو پیش آ چکی ہیں. ہر طرح کی سختیاں اور محنتیں انہیں پیش آئیں, شدتیں اور ہولناکیاں ہولناکیوں سے ان کے دل دہل گئے, یہاں تک کہ اللہ کا رسول اور جو لوگ ایمان لائے تھے پکار اٹھے. لوگوں نے کہا اے نصرت الہی تیرا وقت کب آئے گا؟ رسول نے کہا گھبراؤ نہیں, اللہ کی نصرت تم سے دور نہیں ہے. تم سے لوگ دریافت کرتے ہیں کہ خیرات کے لیے خرچ کریں تو کیا خرچ کریں. بالکل اللہ سے نہ یہ دعا کیا کریں کہ ہم پہ تو کوئی مصیبتیں نہیں آئیں. اللہ کے رسول, ان کے صحابہ اور ان سے پہلے جتنے لوگ مصیبتوں میں گر چکے تھے, حضرت بلال رضی اللہ عنہ پہ کوئی مصیبتیں آئیں پھر بھی وہ آہد کرتے تھے. ہم پہ تو کوئی ایسی مصیبتیں نہیں آئی پھر بھی آہد نہیں کرتے. پھر ہم دوسرے رب کو پکارتے ہیں, دوسرے اللہوں کو پکارتے ہیں, ہم پہ تو کوئی مصیبت بھی نہیں آئی.
اللہ اکبر. اگر ہم پہ مصیبت آ جائے نا, اگر یہ راشن کی تنگی, یہ روزی روٹی کی تنگی, تو ہم تو اسی سے گھبرا جاتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ خندق میں بالکل ہی کچھ نہیں تھا, ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں میں نے پیٹ سے پتھر باندھا ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض اونچی کی تو کہا دیکھو میں نے 2 باندھے ہوئے ہیں. یہ صابر تھے وہ لوگ. ہم پہ تو کوئی مصیبتیں ہی نہیں پڑی, ہم تو صبح کوئی اور کھانا, دوپہر کو کوئی اور کھانا, رات کو کوئی اور کھانا, اور پھر چائے اور مشروبات الگ. پھر بھی ہمیں شکر کرنے کا ٹائم نہیں ملتا, پھر بھی ہمیں وہ چیزیں نظر آتی ہیں جو نہیں ہیں. اب ان چیزوں کی تو دو میں ہم شکر ہی بھول جاتے ہیں.